اب آخر میں آپ کو یہ عرض کرنا ہے کہ یہ جو 4 آیتیں ہیں، ان آیتوں پر ہم نے کافی غور و خوض کیا، اس کا مطالعہ کیا. اب پھر مزید اس پر ہم گفتگو نہیں کریں گے، مطلب یہ چیپٹر ہمارا کلوز ہو رہا ہے. پھر ہم کل جو پڑھیں گے سورہ الق کی آیتیں پڑھیں گے، اس کا مطالعہ کریں گے، پھر ہم آگے بڑھیں گے. اس طرح سے ہر ریویژن کلاس سے وہ چیز جو ہے ہم سے چھوٹ جا رہی ہے، لیکن ہم اس کو پکڑے رہیں. علم کو پختہ کرنے کے لیے، علم کو بہتر بنانے کے لیے، ایک تو یہ کہ ریپیٹیشن، تکرار ضروری ہے، جیسا کہ ان آیتوں میں خود تکرار ہے علم کے سلسلے میں. اور دوسرا یہ کہ اس کو پروسیس میں لائیں، اس کو اپلائی کریں، اس کو بڑھتے آپ. جب تک کہ بڑھتے گے نہیں، علم آپ کا پختہ نہیں ہو سکتا ہے. لہٰذا یہ 4 آیتیں جو آپ کے سامنے ہیں سورہ بقرہ کی، ان کے سلسلے میں آپ کے سامنے 5 اہم باتیں ہونی چاہیے. ان 5 باتوں کے تحت آپ ان آیتوں کو بار بار پڑھتے رہیں. پہلی بات، خلیفہ. خلیفہ کا جو تصور ہے وہ بہت غیر معمولی ہے. دین اسلام نے یہ تصور دیا ہے کہ انسان اللہ کا خلیفہ ہے. لیکن اگر آپ دنیا کو دیکھیں تو دنیا ایک الگ ہی تصور رکھتی ہے. یہاں تو دنیا قائم اس لیے ہے کہ انسان کے الگ الگ زمرے ہیں، الگ الگ کیٹیگریز ہیں، الگ الگ ان کے اسٹیٹسز ہیں. اگر وہ نکال دیں یہ دنیا دھڑام سے گر جائے گی. تو ایسی دنیا میں جو طبقاتی کشمکش میں انوالو ہے، جو کیسٹ کانفلکٹ میں انوالو ہے، آپ اس کو کیسے بتائیں گے کہ سارے انسان ایک ہیں، سارے انسان اللہ کے خلیفہ ہیں؟ کیسے آپ جسٹیفائی کریں گے؟ گورا ہو کہ کالا ہو، عرب ہو کہ عجم ہو، ڈیولپ کنٹریز کا ہو کہ انڈر ڈیولپ کنٹریز کا ہو، کہیں کا بھی ہو، اگر وہ انسان ہے تو وہ اللہ کا خلیفہ ہے، اللہ کا نائب ہے. کیسے جسٹیفائی کریں گے؟ تو اس سلسلے کی 3 باتیں آپ کے سامنے آئی تھیں، آپ نے ان کو یاد رکھا ہوگا. ایک بات تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اپنی صورت پر بنایا. خلق آدم علی صورتہ. رسول اکرم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اپنی صورت پر بنایا ہے. بڑا اعزاز ہے انسان کے لیے. وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن روح، قرآن مجید میں کہا اللہ تعالیٰ نے کہ میں نے اپنی روح اس کے اندر پھونک دی ہے. تو کتنا پرسنل اٹیچمنٹ ہے آپ دیکھیے اللہ تعالیٰ کا اپنے بندوں سے، کہ خاص اپنے ہاتھ سے اللہ تعالیٰ نے انسان کو بنایا. یہ بھی ہم نے پڑھا، آپ کو جو پریزنٹیشن کا PDF دیا گیا اس میں تفصیلات موجود ہیں کہ کون کون سی چیزیں اللہ تعالیٰ نے اپنے ہاتھ سے بنائی ہیں. 4 چیزوں میں سے ایک یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے ہاتھ سے انسان کو بنایا. اور یہ انسان کوئی مخصوص علاقے کا انسان نہیں ہے، مخصوص زمانے کا انسان نہیں ہے، بلکہ ہر دور کا انسان ہے. قیامت تک کے آنے والے انسان اس سے مراد ہے. خلق آدم علی صورتہ، اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو اپنی صورت پر بنایا. اور تمام انسان جو آدم کی اولاد ہیں، انا خلقناکم من ذکر و انثی، ہم نے تم کو ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا ہے. تو سارے کے سارے انسان ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیے گئے. تو مطلب وہی تسلسل ہے، وہی کنٹینویشن ہے. اس لیے ہم کہتے ہیں کہ انسان اللہ کا خلیفہ ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس کو اپنی صورت پر بنایا ہے. اس پر آپ مزید غور فکر کریں، مطالعہ کریں، نئے نئے آئیڈیاز کو آپ ریفر کریں، کیسے اس کا ایکسپلینیشن دے سکتے ہیں اس پر آپ غور فرمائیں. کیونکہ یہ وہ چیز ہے جو کانفلکٹ پیدا کر سکتی ہے. آپ ڈائریکٹ جو الگ عقیدہ رکھتے ہیں، الگ تصور رکھتے ہیں، ان کے سامنے ایک بات پیش کر رہے ہیں جو بالکل ان کے عقیدے سے ٹکراتی ہے، ان کے تصور سے ٹکراتی ہے. تو جہاں کانفلکٹ ہوتا ہے وہاں پر آپ کو اچھی تیاری کرنی پڑتی ہے. ایسے ہی نہیں ہوتا کہ لوگ آپ کی بات مان لیں. تو خلیفہ جو ہے وہ بہت غیر معمولی تصور ہے جو دین اسلام ہم کو دیتا ہے. انسان اونچ نیچ کا جو تصور رکھتا ہے وہ بالکل بے بنیاد ہے. اگر فضیلت کی کوئی بات ہو سکتی ہے تو وہ یہ کہ کون کتنا خدا سے ڈرنے والا ہے. اس کے علاوہ کوئی اور فضیلت کا معیار نہیں ہو سکتا. ایک بات تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اپنی فطرت پر بنایا ہے، اپنی صورت پر بنایا ہے. پھر دوسری بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو علم سے نوازا. کتنی غیر معمولی بات ہے یہ کہ انسان کی بنیاد کو دین اسلام میں تسلیم کرتا ہے کہ وہ علم کی بنیاد پر بنی ہے. وہ علم ہے سراسر، جہالت نہیں ہے. تو یہ سینس آف انڈرسٹینڈنگ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کا اپروچ کیا ہوگا. کسی بھی معاملے میں آپ دیکھ لیجیے، آپ کا سینس آف انڈرسٹینڈنگ
بہت ہی پائیوٹل رول، بہت ہی امپورٹنٹ رول پلے کرتا ہے کہ آپ کا اپروچ کیا ہوگا. مثال کے طور پر آپ کے کلاس میں اگر بچے بہت زیادہ اٹینٹیو ہیں، بہت زیادہ شارپ ہیں، تو آپ کے پڑھانے کا انداز بھی اچھا ہوگا. بچے اگر ڈل ہیں، بہت زیادہ شور شرابہ کر رہے ہیں اور کوئی دلچسپی نہیں دکھا رہے، تو آپ کی بھی دلچسپی کم ہو جاتی ہے. تو آپ جو سمجھتے ہیں اس کی مناسبت سے آپ کا رویہ ہوتا ہے. اگر آپ انسان کو عقل مند سمجھیں تو ظاہر بات ہے اس کے سامنے اسی طرح کی بات پیش کریں گے. اگر دنیا انسان کو عقل مند سمجھے تو اس کا رویہ اسی کی مناسبت سے ہوگا. اگر انسان کو وہ جاہل سمجھے تو ظاہر بات ہے جاہلانہ طرز عمل اس کا اپنا ہوگا. تو آج انسانوں کے سلسلے میں جو طرز عمل ہم دیکھتے ہیں ساری دنیا میں، اونچ نیچ کا بول بالا ہے، رنگ نسل کی بنیاد پر لڑائی جھگڑے ہیں، تو یہ اس وجہ سے ہے کہ بنیاد کو اصل میں صحیح تسلیم نہیں کیا گیا، بنیاد کو صحیح طور سے سمجھا نہیں گیا. وہ جانور سے انسان بنائے سمجھتے ہیں اور یہی بات مانتے بھی ہیں. تو دونوں میں بڑا فرق ہے. ہم نے بہت اچھی طرح سے سمجھا ڈاروین کے حوالے سے، ڈاروین کی تھیوری کے حوالے سے، تھیوری آف ایوولوشن کے حوالے سے، کہ اگر اس کو مانا جائے تو انسان کا جو مقام و مرتبہ ہوگا وہ الگ ہوگا. اگر آپ اس کو مانتے ہیں، جو آپ کا پروردگار، جو آپ کا خالق کہتا ہے کہ علم کی بنیاد پر انسان دنیا میں آیا ہے، تو آپ کا رویہ الگ ہوگا، آپ کا طرز عمل الگ ہوگا. یہ بھی ایک ایسا پہلو ہے جس پر آپ کو بہت زیادہ غور و فکر کرنا چاہیے. اس کے سلسلے کی جو آیتیں ہیں ان کا مطالعہ کرنا چاہیے، احادیث کا مطالعہ کرنا چاہیے، اور جو متعلق لٹریچر ہو سکتا ہے اس کا مطالعہ کرنا چاہیے کہ علم کی بنیاد پر اگر انسان کی زندگی کو تسلیم کر لیا جائے تو وہ کہاں تک پہنچ سکتی ہے یا کہاں تک اس کو پہنچنا چاہیے، یہ آپ بتا سکتے ہیں. اگر جہالت کو بنیاد بنا دیا جائے انسان کی زندگی کا تو وہ کس پاتال میں جاتی ہے، کس اسفل سافلین میں جاتی ہے، اس کا بھی آپ کو اندازہ ہونا چاہیے. اور تیسری بات یہ بتائے گی کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو خلیفہ بنایا، مطلب یہ کہ اس کو وہ صلاحیتیں بھی دی، وہ قابلیتیں بھی دی تاکہ وہ اپنی ذمہ داری کو ادا کر سکے، ذمہ داری کو ڈسچارج کر سکے. تو تیسری جو قابلیت اس کو دی گئی وہ یہ ہے کہ وہ اچھے اور برے کی تمیز رکھتا ہے. فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا. اللہ تعالیٰ نے انسان کو اچھے برے کی تمیز دی. ہر انسان جانتا ہے اچھا کیا ہے، برا کیا ہے، سچ ہے، ایمانداری ہے، دیانتداری ہے، عدل و انصاف ہے، سب پسند کرتے ہیں، ڈیمانڈ بھی کرتے ہیں کہ ہونا چاہیے. رائٹس کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے آپ دیکھتے ہیں کہ ریاستی سطح کی، ملکی سطح کی، عالمی سطح کی تنظیمیں قائم ہیں. اینیمل رائٹس کو پروٹیکٹ کرنے کی تنظیمیں قائم ہیں. ماحولیات کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے آپ دیکھتے ہیں کہ انٹرنیشنل لیول پر کوشش ہوتی ہے. تو اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کے اندر تمیز رکھی ہے کہ وہ جانتا ہے کہ اچھا کیا ہے، برا کیا ہے. لہٰذا بحیثیت خلیفہ کے اس کو جو خدا اچھا کہتا ہے اس کو وہ اچھا کہنا چاہیے، اس کو اچھا سمجھنا چاہیے، اور جس بات سے خدا ناراض ہوتا ہے اس سے اس کو دور ہونا چاہیے. تو یہ جو تین اہم ترین باتیں ہیں، یہ تین باتیں انسان کو خلیفہ بناتی ہیں، اللہ تعالیٰ کو کوالیفائی کرتی ہیں کہ وہ اللہ تعالیٰ کا ڈپٹی بنے، وائس ریزیڈنٹ بنے. اس کا آپ بہت ہی گہرا فہم حاصل کریں. یہ بنیاد ہے انسان کی. اسی کی بنیاد پر آپ آرگیو کر سکتے ہیں، اپنے آرگیومنٹس میں کامیاب ہو سکتے ہیں. انسان خلیفہ ہے کیوں ہے، کیسے جسٹیفائی کریں گے آپ؟ کوئی انڈر ڈیولپ کنٹریز کا ہے، کوئی ٹرائبل ایریاز سے تعلق رکھتا ہے، کوئی ڈیولپ کنٹریز سے تعلق رکھتا ہے، کوئی بہت زیادہ پڑھا لکھا ہے. ظاہر بات ہے الگ الگ قسم کے لوگ ہوتے ہیں، الگ الگ قسم کی ذہنیتیں ہوتی ہیں. ان سب کے لیے قابل قبول جو باتیں ہو سکتی ہیں وہ وہی ہیں جو دین اسلام پیش کرتے ہیں. اب ظاہر بات ہے تعلیمات تو خود نہیں جائیں گے، آپ پیش کریں گے. تو پیش کرنے والوں کو بہت زیادہ امپاور ہونا چاہیے اور بہت زیادہ معلومات حاصل کرنی چاہیے. تو یہ تین باتیں اللہ تعالیٰ نے اپنی صورت پر انسان کو پیدا کیا ہے. اللہ تعالیٰ نے انسان کو علم عطا فرمایا اور اللہ تعالیٰ نے انسان کو اچھے برے کی تمیز عطا کی. ان تین بنیادوں پر ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ انسان اللہ تعالیٰ کا خلیفہ ہے. دوسری جو بات ہے جس کا ہمیں بہت زیادہ مطالعہ کرنا چاہیے، جس پر ہم کو غور و فکر کرتے رہنا چاہیے ان آیتوں کے حوالے سے، وہ یہ ہے کہ علم کی بنیاد پر ہمارے اپنے دلائل ہونے چاہیے. ہم جب بھی آرگیومنٹ کریں یا جب بھی کوئی اپنے ایویڈنس پیش کریں وہ علم کی بنیاد پر ہونا چاہیے، نالج کی بنیاد پر ہونا چاہیے. اسٹبرنس ہو یا ہٹ درمی ہو یا میں جو کہتا ہوں صحیح ہے اس کی بنیاد پر ہو تو بات آگے نہیں بڑھے گی. اللہ تعالیٰ خود یہ کہتا ہے انی عالم ما لا تعلم، میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے.
یعنی فرشتوں کا جو ادباً اعتراض تھا کہ کیوں آپ انسان کو پیدا کرنا چاہ رہے ہیں، کیوں آپ انسان کو زمین پر بھیجنا چاہ رہے ہیں، یہ جو آرگیومنٹ فرشتوں نے کیا تھا ادباً، اللہ تعالیٰ نے ان کو جو کنونس کیا وہ اس طرح سے کیا کہ میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے، تو علم کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ نے ان کو کنونس فرمایا۔ مطلب یہ ہے کہ اگر آپ لوگوں کو کنونس کرنا چاہتے ہیں تو علم کی بنیاد پر کنونس کر سکتے ہیں، کوئی اور بنیاد نہیں ہو سکتی۔ کوئی اور بنیاد اگر اختیار کریں گے تو وہ پائیدار نہیں ہوگی، زبردستی سے کریں گے اور زور لگائیں گے، غیر فطری طریقہ اختیار کریں گے تو کوئی تبدیلی نہیں آئے گی، لیکن اگر آئے گی تو اسی راستے سے چلی جائے گی جس راستے سے وہ آئے گی۔ اس لیے دین اسلام جو تبدیلی چاہتا ہے وہ دلوں کی تبدیلی ہے، فزیکل چینج نہیں بلکہ اسپریچول چینج، چینج ود ان ہونا چاہیے، تب کہیں جا کر اصل چینج ظاہر میں ہو سکتا ہے۔ ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسهم، اللہ تعالیٰ کسی قوم کو نہیں بدلتا جب تک کہ وہ اپنے آپ کو نہ بدلے۔ قوم اگر بدل جائے گی تو دکھ جائے گا، جو انڈر ڈیولپ تھے آج ڈیولپ ہو گئے، جو پیچھے تھے آج آگے ہیں، جنہوں نے ترقی نہیں کی تھی آج ترقی کر لی ہے۔ بالکل اسی طرح سے جان سکتے ہیں ظاہری طور پر، لیکن اللہ تعالیٰ کا یہ اصول ہے کہ جب تک کہ قوم اندر سے نہیں بدلے گی وہ باہر سے بھی نہیں بدل سکتی۔ یہ اصل بات ہے جس کی طرف ہمیں متوجہ کیا گیا ہے، اور یہ علم ہے سر۔ علم ہی کی بنیاد پر انسان کے اندر تبدیلی آ سکتی ہے، علم ہی کی بنیاد پر وہ صحیح راستہ اختیار کر سکتا ہے، علم ہی کی بنیاد پر وہ ترقی اور کامیابی کی راہیں اختیار کر سکتا ہے۔ تو آپ کی گفتگو، آپ کا نالج بیس اور آپ کا آرگیومنٹ، یہ سب کا سب بہت زیادہ اسٹرانگ ہونا چاہیے، اور ان سب کے لیے آپ کا علم کا جو بیس ہے، علم کا جو آپ کے پاس خزانہ ہے، وہ دن بدن ترقی کرتا رہنا چاہیے۔ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے اس سلسلے میں جو فضیلتیں بیان فرمائی ہیں وہ بہت غیر معمولی ہیں۔ کچھ کا ذکر آپ کے سامنے کیا گیا کہ دعائیں کرتے ہیں جانور اور سمندر کی مچھلیاں وغیرہ، تو یہ فضیلت کی بات ہے۔ اور اس سے بڑھ کر فضیلت یہ بتائی گئی کہ ایک عابد اور ایک عالم، دونوں میں بہت بڑا فرق ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ جس طرح سے ستارے اور چاند میں فرق ہے، تاروں میں اور چاند میں جو فرق ہے، وہی فرق ایک عابد اور عالم میں۔ فضل العالم علی العابد کفضل القمر علی سائر الکواکب، کہ جس طرح سے چاند کی فضیلت تاروں پر ہے، اسی طرح سے ایک عالم کی فضیلت عابد پر ہے۔ اور علم آ جائے تو ظاہر بات ہے رویہ بدل جائے گا، طرز عمل بدل جائے گا، بات کرنے کا انداز بدل جائے گا، عبادات میں خشوع و خضوع پیدا ہو سکتا ہے۔ یعنی اگر آپ یہ معلوم کر لیں کہ کون سی نماز کی فضیلت کیا ہے، آپ کے وہ نماز پڑھنے کا انداز بدل جائے گا۔ پڑھ رہے ہیں ہم روزانہ، اللہ کے فضل سے، اس کی توفیق سے نمازیں پڑھ رہے ہیں، لیکن اگر نماز کی فضیلت معلوم کر لی جائے اور یہ معلوم کر لیا جائے کہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے اور حضرات صحابیات نے اور صحابہ نے رضوان اللہ علیہم اجمعین کون کون سی صورتیں، کون کون سی آیتیں کون کون سی نمازوں میں پڑھی ہیں، یہ اگر معلوم ہو جائے اور وہی طریقہ ہم اختیار کریں تو ظاہر بات ہے ہمارے اپنی نماز کا اندازہ الگ ہو جائے گا، بدل جائے گا۔ اور اگر ہم ذکر کی فضیلت معلوم کر لیں، ذکر کرنے کا انداز بدل جائے گا۔ تو جو چینج آتا ہے، جو مزہ آتا ہے، جو مٹھاس پیدا ہوتی ہے ہمارے اپنے عمل میں، وہ علم کی بنیاد پر ہو سکتی ہے۔ علم اگر نکال دیں آپ تو کوئی خاص فرق آپ کو نظر نہیں آئے گا، کوئی خاص تبدیلی نظر نہیں آئے گی۔ ذکر کرتے ہیں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ دو کلمے، کلمتانی خفیفتانی، کہ دو کلمات بہت ہلکے ہیں، ثقیلتانی علی المیزان، لیکن جب میزان میں ان کو رکھا جائے گا تو بہت زیادہ وزنی ہو جائیں گے، سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ کلمات بہت ہلکے ہیں، آپ بڑی آسانی کے ساتھ ان کو پڑھ سکتے ہیں، ان کا ورد کر سکتے ہیں صبح شام۔ جب یہ معلوم ہو جائے کہ اس کی اتنی بڑی فضیلت ہے کہ جب ان کو تولا جائے گا تو بہت زبردست وزن ان کا ہوگا، تو آپ کے ورد کرنے کا انداز بدل جائے گا۔ تو آپ چاہے بات آرگیومنٹ کی لیں، بات چاہے عبادات کی لیں، بات چاہے عبادات کی مٹھاس کی لیں، عبادات کے مزے کی لیں، ان سب کی بنیاد علم ہے۔ اگر علم کو آپ نکال دیں تو تمام کی تمام چیزیں بالکل بے روح ہو جاتی ہیں،
بہت زیادہ فائدہ مند نظر نہیں آتی. تو آپ علم کو بنیاد بنا کر دلائل دیں اور آرگیومنٹ کریں اور اپنی عبادات میں خوشی خضو پیدا کرنے کی کوشش کریں. تیسری جو بات ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو تمام چیزوں کے نام سکھائے. علم آدم الاسماء کلھا، تمام اشیاء کے نام سکھائے. یعنی جو ہم تیاری کرتے ہیں وہ سامنے جو مقصد ہوتا ہے اس کی مناسبت سے تیاری کرتے ہیں. مقصد جیسا ہوگا اس کی مناسبت سے تیاری کرتے ہیں. 2 دن کا سفر ہو تو تیاری ایک قسم کی ہوتی ہے، 4 دن کا ہو تو ایک قسم کی ہوتی ہے، 8 دن کا ہو تو ایک قسم کی ہوتی ہے. ٹیسٹ کی تیاری کریں تو الگ ہوتا ہے معاملہ، مڈ ٹرم کی یا اینول ایگزام کی تیاری کریں تو اس کا معاملہ الگ ہوتا ہے. یہاں جو اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو نام سکھائے ہیں، مطلب یہ کہ آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے تیار فرمایا ہے. کس کے لیے؟ مقصد زندگی کو ادا کرنے کے، مقصد زندگی کو پورا کرنے کے. اور ڈیوریشن کیا ہے؟ ہزاروں سال کا ہے. حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا ہوئے ہزاروں سال ہو گئے، اور دنیا بھی ختم ہو جائے گی تو ظاہر بات ہے مزید سال لگیں گے. تو ہزاروں لاکھوں سال کی زندگی ہے. اس زندگی کے لیے انسان دنیا میں جائے گا اور اپنے کاموں کو انجام دے گا تو ظاہر بات ہے اس کی تیاری اس کی مناسبت سے ہوگی. تو جو اللہ نے نام سکھائے ہیں وہ ہزاروں لاکھوں سالوں پر مشتمل علم ہے. چند چیزوں کے نام نہیں، وہ تو گنوائے گئے ہیں احادیث آپ کے تفاسیر میں گنوائے گئے ہیں چند چیزوں کے نام. اتنا ہی نہیں ہے، اس کا ذکر ہم نے کیا مختلف تفاسیر کے حوالے سے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کے حوالے سے، کہ اسماء سے مراد کیا ہے. اسماء سے مراد ہر وہ علم ہے جو انسان حاصل کرتا ہے اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی تمیز کے ذریعے سے، اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے سینس آف نالج کے ذریعے سے. اللہ تعالیٰ نے اس کو جو خلیفہ بنایا ہے اس کی مناسبت سے وہ جو کچھ حاصل کرتا ہے وہ تمام کے تمام اسماء میں شامل ہوتا ہے. تو آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ آج کی جو لیٹسٹ ڈسکوریز ہیں، انوینشنس ہیں، وہ اس میں شامل ہیں، اور قیامت تک جو ڈسکوریز اور انوینشنس ہوں گی وہ سب کے سب اس میں شامل ہو جائیں گے، میں کوئی دو رائے نہیں. اس قدر اس میں ڈیپتھ، الاسماء جو ہے اس میں بہت غیر معمولی ڈیپتھ ہے، وائڈنس ہے اس کے اندر، ڈیپتھ ہے. اس کے ڈیپتھ کو آپ پانے کی کوشش کریں. 2 طرح کی چیزیں اس میں بیان کی گئی ہیں. ایک وہ جو علم نافع ہے، انسانوں کے لیے فائدہ مند ہے، نفع بخش ہے، وہ اس میں شامل ہے. اور ایسا علم جس سے انسان گمراہ ہوتا ہے یا نقصان میں پڑتا ہے یا جس سے اس کو ناکامی کا سامنا کرنا پڑتا ہے، وہ اس میں شامل نہیں. یہ دونوں باتیں اس میں ہم سمجھ سکتے ہیں. تو وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، یہ کوئی وقتی بات نہیں تھی کہ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کا نام سکھا دی. اللہ کے نزدیک تو پوری دنیا، پوری کائنات، انسان کی عمر، قیامت کا علم، سب کچھ ہے. یہ جو آیتیں ہم نے پڑھی ہیں، آخری جو آیت ہے 33ویں آیت، اس میں اللہ نے یہی کہا کہ میں جانتا ہوں غیب السماوات والارض، آسمان اور زمین میں جو بھی ہے میں جانتا ہوں. ما تبدون وما تکتمون، جو تم چھپاتے ہو جو ظاہر کرتے ہو اس کو میں جانتا ہوں. وہ اللہ ہے، ظاہر بات ہے جب وہ علم دے گا تو اسی کی مناسبت سے دے گا. تو اس میں بہت غیر معمولی ڈیپتھ ہے، اس پر آپ غور فرمائیں، اس کا اچھی طرح سے مطالعہ کریں. چوتھی بات یہ ہے، اعتراف حقیقت ہماری اپنی زندگی کی کیا کہتے ہیں کہ ایک بہت ہی نمایاں ویلیو ہونی چاہیے، ہماری اپنی شخصیت کی پہچان ہونی چاہیے. حقیقت کا اعتراف کریں، یس آئی نو، یس آئی ڈونٹ نو. بعض نے مثال دی، بہت اچھی مثال دی، کہ اگر ہم طلبا کو پڑھا رہے ہیں اور طلبا کی طرف سے کوئی سوال اس طرح کا آئے کہ ہم جواب نہیں دے سکیں، تو بجائے یہ کہ کوئی اور باتیں پیش کریں، سیدھا سیدھا کہیں کہ ہم نہیں جانتے اور انشاءاللہ ہم کو کل آپ کو بتائیں گے. تو آپ کا یہ اعتراف کرنا آپ کے اندر بہت زبردست اسپرٹ پیدا کرتا ہے کہ آپ بہت اچھے انداز سے تیاری کرتے ہیں اور دوسرے دن ایک نئے عزم اور حوصلے کے ساتھ آ کر اپنے طلبہ کے سامنے باتیں بیان کرتے ہیں. اگر ایسا نہ ہو تو ظاہر بات ہے کہ یہ غلط بات بیان کرتے ہوئے اسی پر خاموشی اختیار کرتے ہیں، نالج کو حاصل کرنے کا دروازہ بند ہو جاتا ہے. اور رشتوں نے کہا کہ سبحانکا، تیری ذات پاک ہے. تو مطلب یہ ہے کہ اعتراف حقیقت فرشتوں کی جیسی صفت ہونی چاہیے. بات یہ نہ دیکھیں کہ لوگ کیا سمجھیں گے، یہ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ ہم کو کیا سمجھے گا.
جب ہم حقیقت کا اعتراف کریں گے۔ اللہ تعالیٰ پسند کرتا ہے، اللہ تعالیٰ پسند کرتا ہے کہ کوئی اس کی طرف پلٹے، اس کی طرف رجوع کرے، گناہوں کی معافی چاہے، تو سب کچھ جانتا ہے۔ تو اعتراف حقیقت کی پہچان آپ کی شخصیت کی پہچان بنے، اس پر بھی آپ کی خاص کوشش ہونی چاہیے۔ پانچویں بات یہ ہے کہ حقیقی علم اللہ تعالیٰ کے پاس ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ علم کا جو سرچشمہ ہے اللہ تعالیٰ ہے۔ جو بھی ہم جانتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ نے جو دیا ہے وہ جانتے ہیں۔ وما اوتیت من علم الا قلیلا، کا اللہ تعالیٰ نے کہ ہم نے جو تم کو دیا ہے علم وہ بہت قلیل ہے، چھوٹا ہے، مختصر ہے۔ مختصر علم کے یہ جلوے ہیں کہ آج کی جو ترقی آپ دیکھتے ہیں حیرت ہو جاتی ہے کہ کیا ایسا ترقی ہو سکتی ہے۔ گیلیکسیز کے بارے میں، کہکشاؤں کے بارے میں، اور آپ کے سولر سسٹم کے بارے میں، پلانٹس کے بارے میں، یہ میٹیورائٹس کے بارے میں آپ دیکھ جائیے کہ کیا کیا ہو رہا ہے، کس طرح سے ہو رہا ہے، کیسے کیسے انکشافات سامنے آ رہے ہیں۔ انسان کی ترقی کی معراج آپ دیکھ سکتے ہیں۔ یہ صرف تھوڑے سے علم کے جلوے ہیں۔ وما اوتیت من علم الا قلیلا، کہ ہم نے تم کو علم دیا ہے ضرور، لیکن یہ بہت تھوڑا علم ہے۔ ظاہر بات ہے اللہ تعالیٰ کے پاس تو علم کا سرچشمہ ہے، وہ تو سارے کائنات کا رب ہے، سارے جہانوں کا رب ہے۔ اس کے پاس جو ہوگا وہ بالکل ہی لامحدود ہوگا، اس کا کوئی تصور ہم نہیں کر سکتے۔ اس میں سے تھوڑا اس نے دیا ہے، اور اس کے تھوڑے کا یہ زبردست ایکسپینس، اس کی زبردست وسعت ہے۔ جب یہ مان کے چلتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا علم ہی حقیقی علم ہے، اللہ تعالیٰ علم دینے والا ہے، تو جتنا بھی آپ علم حاصل کریں گے آپ باؤنڈریز کو کراس نہیں کریں گے، آپ اپنے حدود میں رہتے ہوئے اپنے کاموں کو انجام دیں۔ ورنہ کیا ہوتا ہے کہ علم کے حاصل ہونے کے بعد سے تھوڑا سا آدمی چینج ہو جاتا ہے، اس کے رویے میں تبدیلی آتی ہے، اور وہ کیا سے کیا بن جاتا ہے۔ یہ اس وجہ سے کہ اصل حقیقت اس کے سامنے نہیں ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ علم رکھنے والا ہے، اللہ تعالیٰ علیم ہے، وہ عالم نہیں ہے۔ جس طرح کہ ہمارے اپنے علماء ہوتے ہیں ویسا وہ عالم نہیں ہے، بلکہ علم کا سرچشمہ ہے، علم اس کی ذات سے نکلتا ہے۔ علم وہ حاصل نہیں کرتا نعوذ باللہ، بلکہ علم اس کی ذات سے نکلتا ہے۔ یہ بہت غیر معمولی بات ہے جو اللہ تعالیٰ اپنے بارے میں قرآن میں جو بیان فرماتا ہے۔ تو علم کا سرچشمہ اللہ تبارک تعالیٰ کی ذات ہے، اس سے تعلق کو استوار رکھیں، آپ اس سے قریب ہو جائیں، اور اسی سے اپنی حاجتیں اور منتیں طلب کریں، اور اسی سے علم کو بڑھانے کی دعائیں کریں۔ رب زدنی علما کیا ہے؟ یہی کہ ہم اللہ کی طرف رجوع کرتے ہیں کہ وہ ہمارے علم میں اضافہ فرمائے۔ ایک عالم کے لیے بھی یہ دعا ہے، اور وہ جو علم نہیں رکھتا اس کے لیے بھی دعا ہے، رب زدنی علما، کہ رب میرے علم میں اضافہ فرما، اس میں زیادتی فرما۔ اللہم انی اسألک علما نافعا، اے پروردگار میں تجھ سے دعا کرتا ہوں کہ تو مجھے علم نافع عطا فرما۔ ہم اسی سے دعا کرتے ہیں۔ تو یہ جو اٹیچمنٹ ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، یہ اس وقت ممکن ہو سکتا ہے جب کہ ہمارا اپنا جو سیلف ہے وہ ہم سے ڈٹیچ رہے، اس معنی میں کہ ہم ہی سب کچھ ہیں، ہم سب کچھ جانتے ہیں۔ جس دن اور جس لمحہ یہ خیال آ جائے ذہن میں کہ ہم سب کچھ ہیں اور ہم سب کچھ جانتے ہیں، وہاں سے زوال شروع ہو جاتا ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے آیتوں کے آخر میں یہ بات ارشاد فرمائی کہ اصل غیب کا علم اللہ تعالیٰ کے پاس ہے۔ زمین کا علم، آسمان کا علم، زمین اور آسمان کے اندر جو بھی موجود ہے ان سب کا علم اللہ تعالیٰ کے پاس ہے۔ جو ہم چھپاتے ہیں اللہ تعالیٰ اس کو بھی ظاہر جانتا ہے، اور جو ہم ظاہر کرتے ہیں اس کو بھی اللہ تعالیٰ جانتا ہے۔ تو وہ یعلم ما فی الصدور، وہ جانتا ہے کہ تمہارے جو صدور میں ہے، تمہارے جو سینوں میں ہے۔ یعلم ما یلج فی الارض، جو زمین میں جاتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو بھی جانتا ہے۔ وما یخرج منہا، اور جو زمین سے نکلتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو بھی جانتا ہے۔ وما ینزل من السماء، جو آسمان سے گرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو بھی جانتا ہے۔ وما یعرج فیہا، اور جو آسمان کی طرف چڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو بھی جانتا ہے۔ تو وہ علیم بذات الصدور، وہ تمہارے دلوں کے راز تک جانتا ہے۔ اس خدا کے ہم بندے ہیں، اس خدا سے ہم علم طلب کرتے ہیں، اس خدا سے ہم دعا کرتے ہیں کہ تو ہمیں علم عطا فرما۔ اب ظاہر بات ہے جس طرح کا ہمارا اپنا تصور ہوگا، جس طرح کا ہمارا اپنا مائنڈ سیٹ ہوگا اور انڈرسٹینڈنگ ہوگی، اسی کی مناسبت سے دعائیں بھی نکلیں گی۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے کہ ان کو جو ہزاروں احادیث یاد تھیں، اور قرآن مجید کا آپ نے حفظ کر لیا تھا، اور غیر معمولی آپ کا حافظہ تھا، پوچھا کہ اس کا راز کیا ہے؟ تو آپ فرماتے ہیں کہ جب بھی میں کوئی چیز سمجھتا ہوں تو الحمدللہ کہتا ہوں،
امیڈیٹلی اللہ کی طرف رجوع. ہم کچھ بھی نہیں ہیں. لا علم لنا الا ما علمتنا. ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہے علم مگر وہ علم ہے جو تو نے ہم کو دیا. تو یہ احساس ایک وقت کا نہیں بلکہ پل پل کا ہونا چاہیے جب ہم مطالعہ کر رہے ہوتے ہیں، جب ہم پڑھ رہے ہوتے ہیں. آپ فرماتے ہیں کہ جب بھی میں کوئی چیز پڑھتا ہوں سمجھتا ہوں فوری اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہوں. تو یہ ہمارا اپنا رویہ ہونا چاہیے. تو جو جتنا اللہ سے قریب ہوگا اللہ تعالیٰ اس کو اتنا ہی علم سے نوازے گا. تو یہ جو 4 آیتیں ہیں سورۃ البقرہ کی، بڑی غیر معمولی آیتیں ہیں جس میں اللہ تعالیٰ نے انسان کے تصور کو واضح فرمایا ہے اور یہ بتایا ہے کہ انسان کو علم دیا گیا ہے، اور پھر یہ بتایا گیا ہے کہ وہ زمین میں کس طرح کے کام انجام دے گا وغیرہ وغیرہ. تو بہت اہم ترین باتیں ہمارے اپنے مقصد زندگی کے بارے میں اور ہمارے اپنے پروفیشن کے بارے میں آتی ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو باتیں ہم نے اب تک پڑھی ہیں سمجھی ہیں سورۃ البقرہ کی ان آیتوں کے حوالے سے، اللہ تعالیٰ ان کو ہمارے ذہنوں میں ہمیشہ مستحضر رکھے، تازہ رکھے، مزید علم حاصل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے، اخلاص کی دولت سے ہمارے سینوں کو بھر دے، اور اس بات کی توفیق عنایت فرمائے کہ جو کچھ ہم علم حاصل کرتے ہیں اس کے بندوں تک بھی پہنچائیں، اپنے طلباء کی علمی، فکری، اخلاقی تربیت کرنے والے بنے اور ہمارے اپنے ماحول کو بھی سازگار بنانے والے بنے. آمین یا رب العالمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.